السلام علیکم حافظ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، آپ کو خوش آمدید کہیں، میرے غریب خانے پہ آپ نے حاضری دی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو۔ آپ نے تو یہاں اسلام آباد میں منی بلوچستان قائم کر رکھا ہے۔ دیکھیے، میں جہاں بھی جاتا ہوں، خواہ وہ ملک کے اندر ہو یا بیرون ملک ہو، تو میں اپنے کلچر اور تہذیب کے ساتھ ہی جاتا ہوں۔ تو آپ یہ سمجھو کہ میں چلتا پھرتا بلوچستان۔ تو میں جب منسٹر ہیلتھ تھا، اس زمانے میں میرے مختلف ممالک کے وزٹ ہوئے، دورے ہوئے۔ پھر جب میں سینیٹر تھا تو بھی میں اسی لباس میں، انہی کپڑوں میں جاتا تھا، مختلف میٹنگز میں شریک ہوتا تھا۔ یہ ماحول اس لیے بنایا ہے کہ میں بیٹھتا بھی کوئٹہ میں ہوں یا چمن میں، زمین پر بیٹھتا ہوں، کرسی میں بہت کم بیٹھتا ہوں، اور سوتا بھی زمین پر ہوں، بیڈ پر میں نہیں سوتا ہوں۔ بچپن سے شادی کی اس وقت بھی میں زمین پر سوتا تھا، حالانکہ شادیوں میں بیڈ دیا جاتا ہے بہت خوبصورت۔ آپ وزیر صحت بھی رہے، سینیٹر بھی رہے، لیکن پھر بھی آپ کو پاکستان کا شہری تسلیم نہیں کیا۔ عجیب بات ہے اور انوکھی بات ہے، عجوبہ بھی ہے، ایک تاریخی۔ میری سیاست میں انٹری MMA کی پلیٹ فارم سے نہیں ہے۔ میں پروونشل اسمبلی کا، صوبائی اسمبلی بلوچستان کا ممبر رہا ہوں، منسٹر ہیلتھ رہا ہوں، اور اسمبلی میں اپنی پارٹی کا یا اس وقت میں MMA کا ڈپٹی پارلیمانی لیڈر بھی رہا ہوں، اور سینیٹر رہا ہوں 2012 سے 2018 تک۔ نادرا کو خط لکھا گیا کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے، تو حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے، لیکن ایک عجیب بات آپ کو اور بتا دوں کہ حافظ حمداللہ تو نان نیشنل ہے، لیکن اس کی پوری خاندان نیشنل ہے۔ تو پھر مجھے نادرا میں، اسلام آباد میں نام نہیں لیتا، مجھے یہاں جو ذمہ دار لوگ ہیں ہاتھ جوڑ کے کہا کہ حافظ صاحب سوری، جو کچھ ہو رہا ہے زیادتی ہو رہا ہے، میں معذرت چاہتا ہوں۔ اور مجھے کہا گیا کہ آپ اپارا میں ملے، تو میں نے کہا کہ دلی اور کابل جانے کے لیے تیار ہوں، اس ماحول میں اپارا جانے کے لیے تیار نہیں ہوں، پھر یہ ثابت کر دو میں نیشنل ہوں یا نان نیشنل ہوں۔ تو پھر ہوا یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں عدالت میں گیا، چیف جسٹس اطہر من اللہ کو اللہ جزائے خیر دے، اصول پرست آدمی ہے، انہوں نے صرف ایک سوال کیا کہ کس قانون کے تحت آپ نے حافظ حمداللہ کی شہریت کینسل کی، کس قانون کے تحت آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ نان نیشنل ہے۔ جواب وہاں سے یہی تھا کہ پاکستان کے سیکورٹی ایجنسیاں کہتے ہیں کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے۔ پھر یہاں تک ہوا، پھر جب میرے خیال میں 24 گھنٹے یا 48 گھنٹے کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے، چیف جسٹس اطہر من اللہ نے میری شہریت کو بحال کر دی۔ حافظ صاحب، سیاسی گفتگو تو ہوتی رہے گی، لیکن اب تھوڑا آپ کے بچپن کی طرف آتے ہیں، ماضی کی یادیں تازہ کرتے ہیں۔ بچپن کہاں گزرا، کیسا گزرا؟ دیکھیے، بچپن بہت غربت میں گزرا، اور چمن میں گزرا، اور طالب علمی میں گزرا ہے۔ وہاں اپنا تعلیمی ادارہ تھا، آج بھی ہے، جس میں پرائمری تقریباً 69 اور 68 70 سے وہاں پرائمری، اس کے ساتھ دینی تعلیم، مدرسہ، جامع مسجد، والد صاحب نے 60 سے پہلے اس کی بنیاد رکھی ہے، تو تعلیم بھی وہاں سے حاصل کی، حفظ قرآن وہاں سے حاصل کیا۔ 9 سال کا میں تھا، بقول والد صاحب کے کہ آپ نے قرآن مکمل حفظ کیا۔ پرائمری بھی اپنے ادارے سے کیا، پھر آہستہ آہستہ بڑھتے مڈل وہاں چمن میں کیا، میٹرک، FA اور BA پھر پشین سے کیا، MA ماسٹر پولیٹیکل سائنس میں یہ بلوچستان یونیورسٹی سے کیا، اور ساتھ ساتھ جو ہمارے درس نظامی ہے، دینی نصاب تعلیم، وہ بھی پڑھتا رہا۔ تو بچپن وہاں چمن میں جس طرح اور بچوں کا گزرتا ہے غربت میں، وہ بچپن گزرا، اور کافی مشکل گزرا ہے، لیکن باپ کی شفقت تھی، ان کی مہربانی تھی، انہوں نے تربیت کی، پرورش کی، مار بھی زیادہ پڑی ہے باپ کی طرف سے، تو اس کی برکت ہے، ان کی مار کی، ان کی مار پیٹ کی، اور ان کی شفقت کی، کہ الحمدللہ آج تک کافی رہا۔ کس بات پر زیادہ مار یا ڈانٹ پڑتی تھی؟ وہ زیادہ ہمیشہ سبق یاد نہ کرنے، اور اس پر بہت غصہ ہوتا تھا، نماز نہ پڑھنے پہ، اور بیہودہ، اور یا چمن شہر میں جہاں بھی ایسے لڑکوں کے ساتھ، ایسے بچوں کے ساتھ جو لچے لفنگے جو ماحول ہوتا ہے، مطلب
وہ تو بچوں کا معاملہ ہوتا ہے، لچے لفنگے آپ نہیں کہہ سکتے ہیں، اس سے ہمیشہ مجھے دور رکھتا تھا. ہمیشہ مجھے وہ ان کی کوشش یہ تھی والد کی کہ آپ پڑھتے رہو. یعنی اگر ان کی بس ہوتا تو مجھے نیند میں بھی یہی کہتا کہ نیند میں بھی پڑھتے رہو. اور میں بہت بچہ تھا، وہ میرے بال منڈوانے میں زیادہ مصر تھا کہ بال منڈوایا کرے، سر کے بال. اس میں بھی ہمیشہ میں کبھی کبھار بزد ہوتا تھا کہ نہیں یہ نہیں کرنا. میں بھاگتا مدرسے سے، تعلیمی ادارے سے، گھر سے، پھر ہفتے کے بعد پھر وہ پکڑ لیتے تو پھر مارتے بھی. بچپن کی کوئی شرارت یا واقعہ جو آج بھی یاد ہو؟ دیکھیں ایک واقعہ تو بہت سے ہیں، لیکن ایک بار میں بھی اتنا عمر میں بڑا نہیں تھا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک گن ہوتا ہے جس کے ذریعے آپ اس گن کے ذریعے چھری والے گن، ہاں ایئر گن، تو وہاں گتا ہوا کرتا تھا، اس پر نشانے ہوتے تھے. پھر آپ اس ایئر گن سے اس نشانہ بازی کرتے تھے. تو میں نے بھی وہ اٹھایا، یہ روڈوں پہ ہوتے ہیں. جی بالکل. ہاں تو میں نے اٹھایا، وہ نشانہ لگایا تو سامنے سے میرا چچا زاد بھائی آیا. تو میں نے ان کو مذاق میں کہا کہ تھوڑا ایک سائڈ پہ ہو جائے، ایسا نہ ہو یہ چھری آپ میں لگے. تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ میں نے نشانہ ایئر گن کا نشانہ اس نشانے پہ لگایا، جیسے عمران خان نے کہا کہ میں نے نشانہ زرداری پہ لگایا. لیکن میں نے نشانہ چچا زاد بھائی پہ نہیں لگایا تھا، میں نے نشانہ وہ تصویر پہ لگایا. لیکن بدقسمتی سے جب فائر کھولا وہ جا کے میرے چچا زاد بھائی کے چہرے پہ لگا. وہ یہاں اندر لگی تو پھر میں حیران ہوا کہ وہ اندر چلی گئی وہ چھری، کہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا کہ وہ گوشت کے اندر وہ چھری رفتار کر رہی. پھر بمشکل ڈاکٹر کے پاس لے کے گیا، اس کی سرجری ہوئی، آپریشن ہوا، پھر گھر لے کے آیا تو رو بھی رہا تھا، افسوس بھی ہو رہا تھا، اور ادھر اوپر سے والدین کا اور چچا کا، والد کا وہ خوف بھی تھا کہ وہ مجھے کیا کہیں گے. تو پھر بہت منتیں کی، بہت زاری کی چچا زاد بھائی کو بھی اور چچی ماں کو بھی کہ خدا کے لیے چچا کو نہیں کہنا، والد کو نہیں کہنا. تو اللہ نے پھر بچایا، انہوں نے شفقت کی، مہربانی کی تو بچایا، والد سے بھی بچایا اور چچا سے بھی بچایا. تو یہ ایک واقعہ یاد آتا ہے، اور بھی بہت سے واقعات ہیں. 5 سال بلوچستان میں وزیر صحت رہے، ان دنوں صحت کی سہولیات میں اضافے کے لیے کیا اقدامات کیے؟ اس وقت جب میں منسٹر ہیلتھ رہا تو وہ 4 سال 3.5 سال، کیونکہ چودھری افتخار صاحب کی شفقت اور ان کی مہربانی تھی، مجھے ڈی سیٹ کیا. جب میں منسٹر ہیلتھ رہا، کیپٹل جو کوئٹہ دارالحکومت ہے بلوچستان کا، اس میں بنیادی سہولیات صحت کے میدان میں بلوچستان کے شہریوں کے لیے اویلیبل نہیں تھے، دستیاب نہیں تھے. مثال کے طور پر پنجگور سے، جوب سے، چمن سے اور ہرنائی سے، بلوچستان کے چاروں اطراف سے، جہاں سے بھی ایک شخص کو، ایک مریض کو، ایک بیمار کو جب سی ٹی اسکین کی ضرورت پڑتی یا انجیوگرافی کی یا ایم آر آئی کی، تو اس کو کراچی جانا ضروری تھا. اور اس کا آنا جانا اس زمانے کے مطابق 2003-2004 روپے کی قیمت بھی بڑی تھی جی، اور حیثیت بھی ان کا اچھا تھا روپے کی. اس وقت تقریباً میرے خیال میں 50,000 70,000 لاکھ تک اتنا وہ آنا جانا خرچہ، وہاں کراچی میں اسٹے، ہوٹلوں میں ٹائم لگانا، سفر مختلف قسم کی، یہ 1,70,000 یا 1 لاکھ روپے ان کا یہ خرچہ ہو جاتا تھا. اب آپ اندازہ لگائیے